کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، جس طرح کہ اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر بھی شریعت کے احکام میں سے جن احکام کا تعلق نکاح سے، طلاق سے، عدت سے، ماں کا بچے کو دودھ پلانے سے، بچے پر ماں باپ کے خرچ کرنے کے اعتبار سے باتیں آئی تھیں، اسی طرح سے اس جگہ کے اندر طلاق دینے کے بعد شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنے والی مہر کی چند صورتیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، اس آیت کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، متعہ، ایک لفظ ہے متعہ، یہاں اس کا معنی ہے ایک جوڑے کپڑے، ایک سیٹ کپڑے دینا بلکہ، اگرچہ کہ اس کا ایک معنی متعہ نکاح کر کے جس کو بولتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے ایک لمیٹڈ پیریڈ، متعین مدت بول کر کہ 3 مہینے کے واسطے، 10 سال کے واسطے، 15 سال کے واسطے ایک اگریمنٹ کے جیسا نکاح کرے، تو یہ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ بولتا ہے نکاح جب بھی ہوگا ہمیشہ کے واسطے ہوگا، چند دنوں کے واسطے، چند سالوں کے واسطے کر کے بول کر کرنا یہ غلط۔ تو ایک ہے متعہ نکاح جو کہ باطل ہے، اسلام میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام سے پہلے شروع زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا، لوگ کہیں بھی جاتے چند دنوں کے واسطے نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھتے، وہاں سے جانا ہے ارادہ ہو گیا بولے تو طلاق دے کے چلے جاتے۔ یہ چیز اسلام کے اندر منع ہے، منسوخ ہے۔ لوگ دشمنہ اسلام کو بدنام کرنے کے واسطے یہ چیز کو آج بھی یوز کرتے، حالانکہ ہمارے قرآن میں، حدیث میں اس کو صاف منسوخ کر دیا گیا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی آپ کے سامنے بھی یہ بات آ گئی کوئی ویڈیو، کوئی فوٹو کے ذریعے سے، دیکھو اسلام کتنا خراب ہے، اس میں متعہ کر کو سبھی ہے، کون کہاں جاتا کہ وہاں ذرا دن کے واسطے بیوی بنا لیتا، یہ سب ان کے اندر کتنا غلط ہے دیکھو، تو آپ کو یاد آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، نہیں ہم تو تفسیر میں سنے ہیں نا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، شروع دور میں تھا، وہ شروع دور میں تھا بولے تو مطلب کیا، جاہلیت میں تھا۔ اسلام کے شروع میں آیتیں اترنے سے پہلے تک بھی ویسا کرتے تھے، جب آیت میں آ کر ختم کر دیا، اب قیامت تک کے واسطے منسوخ۔ ایک ہوتا ہے متعۃ الحج کر کو بولیں گے عربی میں، اس کو تمتع کر کو بھی بولتے۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں نا، حج افراد، حج تمتع، حج قران بول کے، اس میں ایک ہے حج تمتع بول کے، یہاں سے وہ احرام میں گئے، عمرہ کر لیے، عمرے کے احرام سے نکل گئے، پھر حج کے احرام، حج کے دن آنے تک ویٹ کر کے، حج کے جب ایام آ جاتے حج کا احرام باندھتے۔ ایسا ایک سفر میں 2 عمل کرنا الگ الگ احرام سے، اس کو تمتع کر کے بولتے ہیں، متعہ حج کر کے بولتے ہیں، وہ تو جائز، بلکہ وہ تو حج افراد سنگل جا کو حج کر کو آنے سے افضل چیز ہو۔ خیر، اب اس آیت میں کیا بولتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ دیکھو مسائل میں 2-3 صورتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، نکاح ہوا، نکاح کے وقت کیا مہر دیتا ہوں کر کے بولا نہیں تھا، حالانکہ مہر طے کرنا، دینا یہ سب ضروری، کمپلسری، لیکن کیا بھی نہیں بولیا تھا انہیں، کتنا مہر بول کے باتچ نہیں ہوئی۔ ایسے کتنے واقعات ہمیں پیر صاحب کی کتابوں کے اندر بھی آپ پڑھے ہوں گے، پیر صاحب دامت برکاتہم ایسے واقعات لکھتے ہیں کہ کروڑوں کے اڑائے گئے، اشرفیاں اڑائے گئے، لیکن مہر کے بارے میں کسی کو یاد تک بھی نہیں، نہ لڑکا گھر والے کو نہ لڑکی گھر والے کو، کروڑوں کا اسراف، لیکن شریعت جو بول کر ہے اس چیز کا خیال تک بھی نہیں کسی بھی۔ تو مہر نکاح کے وقت میں طے نہیں ہوا، شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد نہ خلوت تنہائی ہوئی نہ ہی صحبت ہوئی، شادی ہوتے ہی اس کے بعد طلاق دے دیا ہے شوہر۔ اب یہاں جو جدائی ہو گئی، بطور مہر کے کیا ملے گا؟ تو اس آیت میں حکم دیا گیا اس کے لیے شوہر اپنی بیوی کو اس جگہ میں ایک جوڑے کپڑے دے دینا، یہ دینا واجب، ضروری دینا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کیا بھی ملتا نہیں ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو، اگرچہ کہ بیوی کے ساتھ نہ تنہائی میں بیٹھا وہ، نہ صحبت کیا، نہ ہاتھ لگایا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا صورتیں؟ ایک ہوتا ہے
کہ نکاح کے وقت مہر طے ہوا تھا، نکاح ہو جانے کے بعد طلاق ہو گئی، نہ ہی تنہائی میں بیٹھا خلوت ہوئی، نہ ہی صحبت ہوئی، کچھ بھی نہیں، یعنی بیوی کو اکیلے میں ملا تک بھی نہیں شوہر، نکاح ہونے کے بعد طلاق کسی سچویشن کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہاں طلاق ہو گئی بولو، تو اب ایسی جگہ میں مہر کیا؟ تو اس کا حکم ہے اسی کے اندر آگے کے آیت کے اندر ہے کہ آدھا مہر دینا بول کے، وہاں پر وہ سمجھا دیتا ہوں میں۔ اس آیت کی پہلی لائن کو آپ سمجھ جائیں، دیکھیں، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو جب تم نے ان کو چھوا نہ ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسی صورت میں کیا حضرت ملے گی اس عورت کو؟ ومتعوہن، اور ان کو ایک جوڑا دو۔ پھر وہ جوڑے کی حیثیت مقدار کیا؟ تو اس میں کیا شوہر کی مالی حالت کا خیال کیا جائے گا۔ اگر انہیں کروڑ پتی ہے بولے تو پھر لاکھوں میں جو ڈرساں ملتے ہیں نا، ویسا معمول سے اپنی بیوی کو لے کو دینا، اس کو کیسا کہ ویسے انداز میں وہ لیول میں لے کو دینا۔ اگر غریب ہے تو اس کے حساب سے، میڈیم طبقے کا ہے تو اس کے حساب سے۔ تو اس میں مالداری کا اعتبار شوہر کے اعتبار سے دیکھ لو۔ علی الموسع قدرہ، وسعت والے کے ذمے اس کی استطاعت کے بقدر، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست کے ذمے اس کی استطاعت کے بقدر۔ متاعا بالمعروف، یہ جوڑا دینا ہے عرف کے مطابق۔ عرف میں جیسا ایک عورت پہنتی ہے نا اچھے کپڑے بول کو، انہیں کیسا پہنتی ہے کہ ویسا معمول سے انہیں پہننے کے کپڑے اس طرح سے لے کر دینا، ایک دم لوکل بھی نہیں، ایک دم بھاری کا بھی مطالبہ نہیں۔ حقا علی المحسنین، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ پھر آگے کی آیت کے اندر وہی میں جو بولے نا آپ کو، اور ایک صورت کا بیان ہے، پھر بول دیتا ہوں وہ صورت۔ نکاح ہونے کے بعد، نکاح کے وقت میں مجلس میں اتنا مہر دیتا ہوں بول کے بول دیے تھے، نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد طلاق، اس سے پہلے نہ تنہائی میں میاں بیوی ملے، نہ صحبت ہوئی، کچھ بھی نہیں، طلاق ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا؟ جو مہر طے کیا گیا تھا نا کمپلیٹ دینے کا، تو اس میں کا آدھا دینا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس مہر کا آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے۔ اب آگے إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کر کے بولا گیا۔ کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس صورت میں، اس جگہ میں جو مسئلہ میں آپ کو بولے نہیں لاسٹ، اس جگہ میں عورت حقدار ہوتی سو طے شدہ مہر کے آدھے کا 50%، وہ آدھا مہر لینے کی حقدار ہونے۔ اگر وہ عورت بولتی ہے نہیں نہیں یہ سچویشن مجبوری تھی، طلاق ہو گئی، مجھے ایک پیسہ مہر کی ضرورت نہیں کر کو انہیں معاف کرے، تو وہ اس کی مرضی، شریعت تو اسے دیتی ہے آدھا مہر تیرا حق ہے بول کے، انہیں خود اگر معاف کرتی ہے تو اس کی مرضی۔ شوہر بولتا ہے حضرت آدھا مہرج کتنا طے کریا تھا کہ اس میں سے آدھا دینا شریعت کی طرف سے میرے اوپر کمپلسری ہے، لازم ہے، لیکن میں پورا مہر دے ڈالتا ہوں حضرت، پاپ بیچاری میں نکاح کیا تو انہیں کیا کیا نہیں امیدیں باندھی رہے گی، میں اس شوہر کے ساتھ تو اس کے سہارے میں رہوں گی، پوری زندگی گزاروں گی بول کے کیا کیا نہیں امید آس پالی ہوگی دل میں، اب مجھے اچانک طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے، تو اس لیے میں پورا کا پورا مہرج دے ڈالتا ہوں، اگرچہ کہ کمپلسری نہیں ہے تو یہ اس کی مرضی۔ یہ دو باتیں کہ آدھا مہر جو حق ہے اسے بھی معاف کرنا چاہے تو عورت کی مرضی ہے، آدھا مہرج دینا نہیں میں پورا مہر دیتا ہوں بول کے دینا چاہے تو وہ اس کی مرضی۔ اس کو آیت کے اندر بول کر ہے الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص یعنی ولی وغیرہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، وان تعفو اقرب للتقوی، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایسے تاریخ کے اندر میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، ایسے جو واقعات ہوئے ہیں جہاں پر طلاق ہوئی، یہ آیتوں کے اعتبار سے وہ ہمارے اکابر اسلاف پورا کا پورا عمل کیے ہیں جس کے واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب یہ حالت پیش آئی تھی تو ایسے ہی وہ دیے تھے کہ جوڑا دینا تھا، متعوہن کر کو پہلی آیت جو آپ سنیں نا، ایک جوڑا دینا تھا تو زبردست قیمتی جوڑے دی،
اب جوڑے کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے نا، جیسا کہ بہت اعلیٰ درجے کا، میڈیم درجے کا، لو لیول کا، کیسا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں دو باتوں کو آپ دیکھو. پہلی آیت ختم ہوئی حقا علی المحسنین، نیک لوگاں، احسان کرنے والے کر کو. اور یہ سیکنڈ آیت ختم ہونے کے لاسٹ سے ذرہ پہلے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کو مت بھول جاؤ. بول مردوں کو، گویا یہ تو ہمیں مردوں کو بولیں گے، مردوں کو اس جگہ میں بھی یہ تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ خاص طور پر نکاح طلاق جیسے معاملے کے اندر ہمیشہ رعایت کا معاملہ کرو، ہمیشہ عورتوں پر احسان کا معاملہ کرو، برابر ایک کو سوا سیر کو سوا سیر کر کو ویسا نہیں رہنا، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرو بول کے مردوں کو خاص طور پر محسنین لا تنسوا الفضل، ان کے اندر مردوں کو یاد دلایا گیا. کب؟ جبکہ یہ کیا اچھا کوئی موقع نہیں ہے، طلاق ہے سو نکاح ٹوٹنے کا، کٹ جانے کا، جدا ہو جانے کا موقع. ایسی جگہ بھی احسان کی تعلیم دی گئی ہے، ایسی جگہ بھی فضل کا، احسان کا، حسن سلوک کا. تو شادی کی جو زندگی میاں بیوی گزارتے نا، اس کے اندر کتنا نہیں زیادہ حسن و سلوک کا اہتمام کرنا ہے. ازدواجی زندگی کے اندر میاں بیوی غصے میں ہیں تب اللہ تقوی یاد دلاتے ہیں، حسن سلوک کو یاد دلاتے ہیں، احسان کرو، فضل کرو بول کے یاد دلاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے دیکھو ایک ہے لا تنسوا الفضل بینکم کر کو بولے تو مہربانی کو بھول جاؤ نہ کو بول نہیں، بھولاٹ ہے نا، بھولاٹ کرنے کا وہ اللہ کی طرف سے ملکو ہے سو ایک بیماری، وہ ایک اچھی چیز بھی، وہ ایک عذر ہے. بھول جانا کر کو ارے میں بھول گئی نا، مجھے یادش نہیں تھا، وہ الگ بھولنے کا. یہ کیا بولے تو چھوڑ ڈالو کو، مس کرو کو بول کے مطلب مہربانی کرنے کو ہرگز مس کر ڈالو کو بول کے. ایک تفسیر کی کتابوں کے اندر اس جگہ آنے والی وہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے. میں پہلے آپ کو بولیا آپ کے حساب سے جتنی چیزیں ضروری ہیں صرف تفسیر کا حق ادا کرنا بول کے وہ چیزیں تو بول دیتا ہوں میں. وہی اگر مردوں میں یہ آیتوں کی تفسیر ہوتی نا تو ضرور کیسا بھی کئی گھنٹے ہو جاتے طلاق کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتے. تین طلاق ایک مجلس میں دے تو وہ تینچ وہ یہ کیا بھی نہیں ہو جاتی بول کے اس پر ورلڈ لیول میں کہاں کیا تحقیقات ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے، تفصیل ہے بول کے یہ ساری کی ساری تفصیلات. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی اب ضرورت نہیں ہے، جتنی تفسیر سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اتنی تو میں بول دیا ہوں آپ کو. اب ایک دوسری چیز آپ کو یاد رکھنا ہے سو یہ اس آیت سے اشارہ ایک ملتا ہے کہ دعا کس بارے میں دعا کرنا، دو خاندانوں کے درمیان محبت کے لیے دعا. یعنی جب طلاق ہو کر ڈائیورس ہو کر جدا ہو رہے ہیں تب کے بارے میں اللہ احسان کرو، فضل کرنے کو، احسان کرنے کو نہ کو بھول جاؤ بول کے اللہ بولتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ایک دوسرے سے دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے کا ٹائم، تو وہ ٹائم میں تمہیں اللہ کو بھول جاؤ کو بول کو اللہ یاد دلاتے ہیں. یہ طلاق کا ہو جانا، طلاق ہو گئی غلط چیز، نہیں ہو کر رہنا تو ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن یہ دو خاندانوں میں دشمنی، دو خاندانوں میں ہر ایک دوسرے کے بارے میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی رکھ کر حسد کرنے کا، غیبت کرنے کا، اس خاندان میں اس کے بارے میں، اس خاندان میں اس کے بارے میں، ہر پورے کے پورے خاندان والے دوسرے خاندان کے بارے میں غیبتوں میں، پھر ان پر اللہ کی جو مہربانیاں، رحمتیں آنا ہے نا وہ سب کے سب دور ہو جائیں گی، اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی. اس جگہ ایک اور بہت ضروری بات مفسرین لکھتے ہیں لا تنسوا الفضل بینکم، یا اللہ بولے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو ہمارے کو کوئی تکلیف دے دیا، بولو نا کوئی تکلیف دے دیا اپنی بات سے، اپنے کام سے، ہمارا مال دبا کر، ہماری عزت نکال کر، کوئی بھی تکلیف دے دیا تو اللہ بولتے ہیں ان تعفوا اقرب للتقویٰ، تمہیں معاف کر ڈالو. تمہارے پروردگار پر امید رکھو، اللہ اس معاف کرنے کے بدلے میں تم کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے گا. تقوی بہت بڑا گفٹ سمجھو نا، بہت بڑا تحفہ. وہ تحفہ تمہارے دل کے اندر اللہ رکھ دے گا. تقوی نہیں سوچ ہمیں جہنم کے راستے میں جیسے تقوی آ گیا بولو نا ہم سب کے سب پکا جنت کے راستے میں رہیں گے. اللہ بولتے تمہیں معاف کرو دوسروں کو تو تم کو اللہ وہ انعام دے دیں گے، اس سے نوازیں گے اللہ بول کے. اس کے بعد کی آیت دیکھیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ. یہاں بات چلتی تھی طلاق، نکاح، اس کے بارے میں، نکاح، طلاق، عدت، مہر کر کو بات چلتے چلتے معاملات کے دیگر احکام کے اچانک سے بات آ گئی ہے نماز کے بارے میں. نماز، اس کے ذریعے سے اشارہ یہ ہے کوئی میلاد کی مجلس کر کو، کوئی مشاعرہ کر کو، ایسا کوئی بھی ایک مجلس، ایک عنوان، وہ عنوان قائم کر کے پھر نمازوں کو بھول جاتے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ ہماری اپنی خوشی میں، ہمارے اپنے غمی میں کبھی بھی ہم نماز کو نہیں بھولنا ہے. تو طلاق جیسا ایک آپس میں جھگڑے کا مسئلہ، وہ جھگڑے کے ٹائم میں بھی اللہ یاد دلا ڈالتے ہیں کہ دیکھو نماز کو بھول جاؤ نہ کو بول. ایسے
احکام کے بیچ میں نماز کی آیت کو لا کر اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، گھر بار ان چیزوں میں مشغول ہو کر بیوی کا حق ادا کرنا، شوہر کا حق ادا کرنا، بچوں سے پیار، بچوں کو وقت دینا، اس کا یہ مطلب نہیں نا نماز چھوڑ ڈالنا کر کو، نماز چھوڑ دینا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ایسی جگہ میں لا کو اللہ یہ بولتے کہ تمہارے آپس میں فیملی ٹوٹتی ہے تب بھی نماز چھوڑنا نہیں، فیملی جب جڑ کر ہے، مل کر ہے، اچھی خوشی سے ہیں تو اس وقت بدرجہ اولا ہرگز نماز کو مس نہیں کر دینا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اشارہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماقبل میں حقوق العباد کا تذکرہ تھا، تو یہ حقوق اللہ کا تذکرہ، حقوق العباد میں بھی پرفیکٹ رہو، حقوق اللہ میں بھی پرفیکٹ رہو، ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھوڑ ڈالو نکو بول کے بھی اللہ بولتے ہیں۔ اب یہاں حافظوا علی الصلوات کر کو پوری نمازوں کے بارے میں، والصلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کر کو اللہ یہ بولے ہیں۔ درمیانی نماز کا مطلب کیا؟ مفسرین ساری تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے بھی تفسیر میں لکھ کر ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز، جو نماز پڑھ کر ہم تفسیر میں بیٹھے ہیں نا، عصر کی نماز، یہ عصر کی نماز کی اس قدر اہمیت فضیلت روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دیکھو کسی گھر میں اللہ نہ کرے سب کو اللہ صحت عافیت تندرستی نصیب کرے، عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ آمین، اگر کسی کے ایک گھر میں ایک فرد مر جائے تو اس کے گھر کی کیا حالت ہوتی ہے، کتنے دن تک لوگ پریشان، ان کے متعلقین، اس کے بیوی، اس کے بچے یا اس کے شوہر، اس کے ماں باپ، کتنے نہیں لوگ افیکٹڈ اس کی وجہ سے، کتنے نہیں معاملات کے اندر پریشانیاں۔ اگر ایک آدمی کے گھر کے سارے لوگ چلے گئے، پورے گھر کی ساری چیزیں لٹ گئیں تو کتنا نہیں غم منانے کا وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑ دیے تو اس کا یہ حشر کر، گویا اس کی پوری دنیا پوری کائنات لٹ گئے جیسا بول کے حدیث کے اندر آ کر ہے۔ ہرگز عصر کی نماز، اس کا پس منظر میں ہمیں دیکھے تو کتابوں میں لکھ کر ہے کہ مسلمانوں میں ایسا بعض موقع میں ایسا ہوا جو غریب مزدور قسم کے مسلمان تھے، صبح سے شام تک کھیتیوں میں جا کر کام کرتے، پوری دھوپ میں کام کرتے 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 عصر کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، بعد میں پڑھ لیں گے بول کے کرتے کرتے کام ایک دم ٹائرڈ ہو کر پورا کا پورا جسم چکنا چور ہو گیا رہتا، بالکل پسینے سے شراب ور، پورا جسم بالکل نیٹ بولڈ پورا نکل گیا جیسا، ایسا تھک کر آ کر رہتے، تو عصر کی نماز ذرا مس ہو جاتی ان سے، یا تو سورج غروب ہونے کا رہتا تبھی عصر کی نماز جلدی جلدی گھر کو آ کو تب پڑھتے، تب یہ آیت نازل ہوئی ہرگز کوسی نماز کو بھی چھوڑنا نہیں، اسپیشلی عصر کی نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا بول کے۔ اب عصر کی نماز کو بیچ کی نماز کہیں کو بولے وہ ذرا سمجھیں گے۔ فجر دن کی نمازوں میں سے فرسٹ نماز فجر، دن کے ٹائم میں ہونے والی نمازوں میں سے، یعنی ڈے ٹائم میں ہونے والی نمازوں میں سے سیکنڈ نماز ظہر، نائٹ کی نماز مغرب نماز عشاء نماز، تو اس طرف دو نائٹ کی نمازیں رات کی، ادھر دو ڈے کی دن کی نمازیں، دو کے بھی بیچ میں ہے سو عصر کی نماز، اس واسطے اللہ عصر کی نماز کو درمیانی نماز کر کو بولے ہیں۔ آیت کا ذرا ترجمہ دیکھیں اور کچھ باتیں بتانا ہے، پہلے اس ذہن میں رہن دے آپ کے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عصر کی نماز عموماً لوگ تفریح کا، ٹائم پاس کا وقت سمجھتے ہیں، سونے والے سو کر اٹھتے ہیں، سیدھا مغرب کی نماز کو گئے تو بس بول کے، ان کے دل میں بھی لاپرواہی، کام کو جانے والوں کے دل کے اندر لاپرواہی، تفریح میں باہر گئے ہیں واکنگ وغیرہ کے لیے ان کے اندر لاپرواہی، عموماً عصر کی نماز کو غفلت میں چھوڑ دینے کا خدشہ، اس لیے بڑی اہمیت دے کر اللہ بولے ہیں۔ شروع زمانے میں نمازوں کے اندر بات کرتے تھے، صحابہ بولتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اشارہ ہو گیا اب نماز کے اندر کون بھی بات نہیں کرنا، کیونکہ یہودیوں کی، نصارہ عیسائیوں کی جو نمازیں عبادتیں تھیں نہیں، ان کے اپنی عبادت کے اندر بات چیت پورا کرتے سوچ، ویسا مسلمان نماز میں بھی شروع میں بات کرتے تھے، سلام کرے تو سلام کرنے کا، سلام کا جواب نماز میں دینے کا، چھینک آ گئے تو یرحمک اللہ بولنے کا، دوسرے کے چھینک پر جواب دینے کا بھی، ایسا یہ سب چلتا تھا شروع میں، لیکن بعد میں اسٹاپ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یہ حافظو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو کا کیا مطلب؟ حفاظت نگرانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کی نماز اس ٹائم میں پڑھنا، ٹائم پار کر کو پڑھنا نہیں، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں، عصر کی نماز کو مغرب کے وقت میں، ایسا پڑھنا کو بول۔ دوسرا اس کا مطلب مفسرین لکھے ہیں کہ نماز کے جو ارکان، شرائط، آپ کو میں امید کرتا ہوں آپ کو وہ سب چیزیں یاد رہیں گی، نماز کے ارکان ہیں، نماز کے شرائط ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں نا، ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا نماز میں، یہ ہے نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین العصر والصبح دخل الجنہ، خاص طور پر اسپیشلی بولتے ہیں فجر کی نماز، عصر کی نماز، اس کا اہتمام کرے تو ضرور جنت میں بول کے۔ خاندان، ہمارے اپنے خاندان والوں کو
ہمارے اپنے شوہر، ہمارے اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، ان کو نماز کی پابندی ان کے اندر لے آنا، ان کو عادت ڈالنا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو گھر بار کے ٹوٹنے کے اس جگہ میں نماز کا مسئلہ لا کو اللہ اشارہ کر دیے۔ نماز کا اہتمام اگر فیملی کے اندر ہے، خاندان کے اندر ہے بولے تو وہ فیملی ٹوٹنے کا، وہ فیملی بکھرنے کا سبھی نہیں۔ عموماً یعنی موسٹلی کیا کر کے بولے تو جہاں نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کی برکت کی وجہ سے اچھی ہنسی خوشی زندگی رہے گی، وہاں یہ حالت نہیں آئے گی۔ وقوموا للہ قانتین۔ اچھا، اس سے پہلے اور ایک بات بھی بولتا ہوں میں۔ غزوہ خیبر کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب و غریب جنگ، اتنا زیادہ مشغول ہو گئے تھے، اتنا زیادہ بزی ہو گئے تھے کہ ذرہ برابر بھی وقت نہیں ملا۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، یہ کفار کو اللہ غارت کرے، دیکھو یہ شیطانہ، یہ مصیبت ان کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوئی، ابھی ہمیں عصر کی نماز پڑھے نہیں ہمیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، بولے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم، اللہ نارن، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ منعونی، ان لوگوں نے نماز سے روکا، الصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر بولے نماز درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے بھی انہوں نے مجھے روک دیا۔ یہ بول کر ایک وادی کی طرف اللہ کے نبی گئے، صحابہ بھی ساتھ میں گئے، پانی کا انتظام ہوا، وضو کرے، نماز پڑھے۔ یہ کب؟ جب کہ سورج غروب ہو گیا تھا، تب عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، یعنی نماز چھوٹ گئی تھی۔ اس پر کس قدر زیادہ غم کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے نبی بھی، صحابہ بھی۔ الصلاۃ الوسطیٰ بہت اہم۔ نماز، جتنی نماز کی ہمیں حفاظت کریں گے نا، نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ مالی، خوشحالی، خاندانی، ہر چیز کے اعتبار سے نماز ہماری حفاظت کر لے گی۔ صرف 2 رکعت نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے وضو کرنے کی طرح وضو کر کے، میں جیسا نماز پڑھتا ہوں ویسا نماز کون پڑھے کہ اس کے سارے گناہ معاف، بول کے خالی 2 رکعت نماز کے ذریعے سے سارے گناہ معاف کر لے سکتے ہیں۔ وہ حدیث بھی مشہور، آپ کو معلوم، کانت لہو نوراً یوم القیامہ، جو نمازوں کی پابندی کرتا قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے ایک مینارہ ہے، نور کا ایک بڑا مینارہ بن کر رہے گا۔ وہ بڑے بڑے صدیقین صلحاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ منافقین، کفار، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، بول کے یہ سب چیزیں ہمیں بار بار سنتے سوچی۔ لیکن میں اس جگہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، میں دیکھو نماز جیسی ایک عبادت اللہ ہم کو دیا ہے، دیکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک انسان ہیومن کو دینے کا ایک رسپیکٹ اللہ ہم نے دے دی ہے۔ کیونکہ کتنے انسان ہیں ہمارے سے بھی بڑے ہوشیار، چالاک کر کو دعویٰ کرنے والے، کیا کیا نہیں آج عالم کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا ہے، یہ چیز پیو، وہ چیز کھاؤ، بول کو اللہ اللہ بچانا۔ میں کیا بھی ادھر ادھر کی بات کرتا نہیں، میں سیدھے سیدھے بولتا ہوں۔ دیکھو میں کتنے سارے لوگ درختوں کے چاروں طرف سے طواف کرتے پھرتے، خالی ایک کپڑا باندھ ڈالتے، کوئی پینٹ لگا ڈالتے، کوئی چونا لگا دیتے، کوئی پتھر رکھ دیتے، اینٹ رکھ ڈالتے، اس کے سامنے سجدہ کر ڈالتے، اس کے سامنے اٹھ بیٹھ کرتے، بخشی بیٹھے جیسا، اس کے سامنے گر جاتے، اس کے سامنے لڑکتے، یہ سب چیزیں کرتے۔ دیکھو تمہیں میں مسلمان، ہمیں ذرا ایک سیکنڈ کے واسطے سوچ کو دیکھے، بولو نا اللہ وہ کیا کتنا، کوئی سے ایک پتھر کے سامنے، مٹی کے سامنے، کس کس کے سامنے جا کو گر جاتے ہیں۔ سو ویسا ہم نے ذلیل نہیں بنایا اللہ، اتنا بے عقل دیوانہ اللہ ہم نے نہیں بنایا، ہمیں پیدا کرے سو گاڈ کے سامنے ہمیں سجدہ کرتے ہیں، تو پھر نماز کے اندر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ بادشاہ ظفر کر کو مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں بولتے سو بات اچھی اس جگہ میں بولنا مناسب ہے کہ انہوں ایک شعر بول کو ہیں، انہوں بڑے شاعر، انہوں مغلیہ سلطنت کے لاسٹ بادشاہ ظفر، انہوں ایک شعر بولے ہیں، عجیب و غریب شعر۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا بھی بڑا سمجھدار انٹیلیجنٹ رن دے، لیکن اسے آدمی کر کو سمجھے نہ کو، کسے؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی، اللہ اچھی حالت دیے ہیں، اللہ سب کو اچھی حالت دیں دے، لیکن اللہ کو بھول گیا، غصہ میں ہے، انہیں لڑائی جھگڑا پریشانی، ایسے ٹائم میں اللہ کا ڈر نہیں رہا، تو انہیں انسان سے نہیں کر کے بادشاہ ظفر بولے ہیں۔ ہماری کتابوں میں کیا لکھ کر ہے معلوم؟ بچوں کو پڑھانے کا، دیکھو سولی میں، یعنی تمہیں دیکھ کریں گے عیسائی ہم بولتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلیب میں پلس مارک ہے نا، اس میں کراس مارک، اس میں لگا دلے سو بول کو، 2 ہاتھ ہم کو میخ مار کو لگا دلے، بولو پاؤں کو بھی 2 بھی کٹے سے میخ مار دلے ہیں، ویسا اٹکا کو رکھے ہیں۔ وہ جگہ پانی سے وضو کر سکتے نہیں، تیمم کر سکتے نہیں، کیا بھی نہیں کر سکتے، وہاں ویسی حالت میں کھڑکو ہے، انہیں ابھی مرنے والا ہے، سولی میں لٹکانے والے ہیں، ایسی ٹائم میں بھی نماز معاف نہیں۔ جنگ چلتی ہے، خطرناک جنگ، لڑائی جنگ کے اندر بھی۔ اچھا میں آگے کی آیت کے اندر وہ بات بولتا ہوں نا، میں آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے گی، آگے کی آیت وہ ہے، مگر میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بولنا چاہتا ہوں۔ نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی ہرگز ہرگز نہیں ہونا،
کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سطر کا پردے کا پورا خیال رکھتے نہیں نماز کے اندر. ان کے اپنے بال ہو یا ان کی اپنی کوہنیاں ہو، وہاں تک کے کپڑے سب رکھو، نماز پڑھنے کا نہیں ہے. نماز کے اندر پورا کا پورا اچھی طرح سے صرف چہرہ، 2 ہتھیلیاں، 2 پاؤں، قدم، اس کے علاوہ کیا بھی دکھنا نہیں ہے. کتنی لاپرواہی ہیں اس کے اندر. اور کتنی عورتیں ناک میں کوئی وہ بیسر وغیرہ وہ ڈال کر رہتے، کان میں وہ ٹکیاں ڈال کر رہتے. اگر وضو ہے بولے تو وضو کے ٹائم میں ناک کے اس حصے کو ذرا حرکت دینا، پانی وہاں پہنچتا ہے کیا بول کے دیکھنا. فرض غسل جنابت کا غسل کرتے ہیں تو کان کے ان بالیوں کے پاس ذرا حرکت دیکھو، پانی پہنچتا ہے کیا بول کے ذرا خیال کر لینا. وہ سب نہیں تو نمازوں کا کیا حال ہوگا. وہ پھر میک اپ میں لگانے کی چیزیں، وہ خیر وہ علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. یہ تو یہاں تک یہ بولا گیا وقوموا للہ قانتین، بڑے تواضع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا. آگے کی آیت دیکھیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اللہ اکبر. جو ابھی بولے نا میں تم نا، جنگ کا موقع ہے، جنگ جاری ہے. وہ زمانے میں جنگ کر کو بولے تو گھوڑے میں، اونٹ میں بیٹھ کو چھنا، تو گھوڑے میں بیٹھ کو جنگ کے میدان میں وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، لڑتے لڑتے نماز پڑھنا کرتے. سواری میں بیٹھے ہیں، 1-2-3 منٹ ایک جگہ ہو گئے تمہارے گھوڑے میں، تو میں بیٹھ کو ہی ہتھیار سب کیسا ہے کہ ویسا نماز پڑھ لو. رکوع سجدے کا اشارہ کرو، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، پھر فوراً جنگ میں لگ جاؤ. نہیں حضرت میرے پاس گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، میں نیچے کھڑیا ہوں، میں زمین میں کھڑکوں میں لڑک ہوں. سو ٹھیک ہے، تو بھی 3-4 منٹ کے واسطے ٹائم نکال لے، وانچ میدان میں کوستو بھی ایک جگہ کھڑے ہو جا، نماز پڑھ لے. تو رکوع سجدہ کرنا کو کھڑے کھڑے رکوع سجدے کا رکوع کو کتنا جھکتا کہ ذرا ابھی ذرا زیادہ جھک جا سجدے کے واسطے ہوتا کی بالکل سجدے میں نیچے چلا گیا تو دشمن آپ کو مار ڈالے گا. چاروں طرف نگاہ رہنا بول کو نہیں سمجھتے ہی نہیں کیا. جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں کر کو. یا اللہ ہمیں کیسے نہیں مست اے سی روم میں بیڈ میں آرام سے لیٹے لیٹے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اللہ ہم کو معاف کر فرمائے. میں آپ کو تعجب ہوگا یقیناً، پھر بھی آپ کو وہ اہمیت سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. میں فقہ کی کتابوں میں ہمیں پڑھاتے نا، اس کے اندر ایسا بھی لکھ کر ہے، ایک حاملہ عورت ہے، ایک حاملہ عورت میں ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بالکل وضع حمل ڈیلیوری کا ٹائم. ابھی پیٹ سے شرمگاہ کے پاس سے بچے کا سر باہر نکل گیا، ابھی دھڑ نکلنا، جسم نکلنا ہے. اب نماز معاف کیا تو وہ ٹائم میں بھی نماز معاف نہیں. یعنی لیڈیز کے حساب سے جنگ کے جیسے سچویشن ووچنا کیسی مر کو جی کو اٹھ کو آنے کا اگر کو بولیں گے نہیں عام زبان میں تو وہ حالت چھو مر کو جی کو آئے جیسا وہ واپس ویسی جگہ میں بھی نماز معاف نہیں. کیا کرنا بولے ہی معلوم. اللہ اللہ اللہ. ایک ہانڈی ہے نا، ہانڈی وہ اپنے اس کے پاس رکھ لینا گتے. بچہ نکل گیا تو وہ ہانڈی میں بچہ نکل گیا تو وہ تکے میں نماز پڑھنا کرتے. وہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھنا. حضرت خون آتا نا وہ ٹائم میں کہ تو نہیں، بچہ کب تک پورا کا پورا نہیں نکل جاتا کہ جب تک آتا سو خون نفاس نہیں. وہ استحاضہ ہو، بچہ پورا کا پورا کمپلیٹ باہر نکل گیا تو اس کے بعد آتا سو خون نفاس. یہ پوری بات تو فقہا لکھتے. تو نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، ہم کو کتنی تاکید کی گئی ہے بول کے دیکھو. اسی لیے اس آیت کے اندر ہے لڑائی جنگ چل رہی ہے، ابھی بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت قبلہ جنگ کے ٹائم میں قبلہ کی طرف برابر رخ کرنے نہیں ہوتا، نہیں پرواہ نہیں، کدھر قدرت ہے کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھنے کی قدرت ہے کہ پڑھ لے، بعد میں نماز کو یہ لوٹا لے اس نماز کو بول کے. کیا حضرت یہ لڑائی چلتی ہے نا، ابھی آدھا گھنٹے کے بعد پڑھ لو، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لو، تاخیر تک نہیں. معاف تو دور کی بات ہے، تاخیر کرنے لیٹ کرنے کی اجازت ہے کیا کہ تو وہ تک بھی نہیں ہے. ماں یہ ہے اصل. ہاں اگر یہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا ٹائم بھی نہیں مل سکتا، مسلسل ادھر سے ادھر کر کو لڑائی میں چلتے رہنا ہے، لڑتے رہنا ہے کر کے بولے تو جب نماز لیٹ ہو سکتی، نہیں تو اس کے بغیر کیا بھی چانسز نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آیت کو دیکھیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر نماز پڑھو کھڑے کھڑے یا سواری پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. پھر جب تم مامون ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں علم دیا اس چیز کا جو تم جانتے نہیں تھے. نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو سیکھنا، نماز کے آداب سنن فرائض شرائط معلوم نہیں تو سیکھنا. ہر گھر کے اندر بہشتی زیور کو لازم کر لینا. یعنی کتاب رکھ کو اچھا میں سکھا سکتے ہیں بغیر ہونچ منہ سے میں بولتا ہوں کر کو بولیے تو وہ سننے والے بھی سنیں گے نہیں. کتاب رکھ لو کو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو نماز، بچیوں کو اسپیشلی. بچے تو سیکھ لیں گے نماز میں، اس میں حضرت کے پاس مسجد میں سیکھ لیں گے، لیکن بچیوں کو اسپیشلی بہشتی زیور رکھنا، پڑھنا، سنانا، سمجھانا بچوں کو. اب آگے کی آیت دیکھیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج.
شروع زمانے میں، یعنی شروع میں ہے نا ایسا حکم تھا کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا بولو نا، یہ شروع کا کر کو پھر بولتا ہوں میں، جاہلیت کے زمانے میں شوہر انتقال ہو گیا تو عورت کی عدت، بیوہ 1 سال عدت میں بیٹھنا سو، حالانکہ اس سے پہلے کیا آیا تھا میں پڑھ لیے، اس سے پہلے کی تفسیر کی مجلس میں 4 مہینے 10 دن بول کے، لیکن شروع میں سٹارٹنگ میں کیا تھا 1 سال، جاہلیت کے زمانے سے چلیا سو وہ کنٹینیو 1 سال عدت۔ پھر عدت کے زمانے میں شوہر کے مال سے نان و نفقہ، یعنی ٹہرنے کا، کھانے کا، پہننے کا، یہ سب مال ملتا کیا تو نہیں ملتا تھا وہاں۔ کبھی کبھی تو بعض شوہر کے بعد، شوہر مر جانے کے بعد وہ اس کے وارثین رہتے ہیں نہیں، انہوں اس کی بیوہ کو بھگا ڈالتے گھر سے باہر، جا تو کیا بھی نہیں ملے گا تجھے بول کو۔ اور وہ زمانہ ان لوگوں کے جاہلیت کا خیال کیسا تھا بولے تو انہیں شادی کر لینا نہیں، انہیں 1 سال کے اندر انہیں ہرگز کام بھی شادی کر لینا نہیں، اپنی سیکنڈ میرج کر لینا نہیں انہیں بول کے۔ یہ سب جاہلیت میں عورتوں پر ہوا سو ظلم، عورت کو اس کے مرے سو شوہر کے مال سے وراثت بھی نہیں، کیا بھی وراثت بھی دیتے نہیں تھے۔ تو شروع میں اسلام کیا بولے معلوم، شوہر کو بولیا تمہیں مرنے سے پہلے وصیت کر کو جاؤ، تمہارے امی ابا، تمہارے بھائی بہن کے پاس بول کو جاؤ میں مر گیا تو میری بیوی کو 1 سال میرے پیسے سے کھلانا، پہنانا، ٹکنے کے واسطے، ٹہرنے کے واسطے جگہ دینا، ایسا کر کو تمہیں وصیت کر کو جاؤ بول کو اسلام بولیا شروع میں۔ لیکن بعد میں اللہ بیوی کو شوہر کے مال میں وراثت، پراپرٹی میں سے باقاعدہ حصہ ہے بول کو اسلام بول دیا، اب یہ وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ دیکھو ماں 2 باتیں میں سمجھاتا ہوں اس آیت میں، آگے جو ہمیں سننے والے ہیں، اس آیت میں 2 حکم ہے، 2 کا 2 حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اسے ٹیکنیکل ورڈ میں کیا بولیں گے معلوم، منسوخ الحکمی، تلاوت اس کی باقی ہے، یہ آیت ہے، قرآن کا حصہ ہے، پڑھیں گے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے اندر 2 حکم آیا ہے، ایک حکم کیا بولے تو بیوہ کی عدت 1 سال بول کو نہیں، یہ تو بعد میں، یعنی ہمیں پہلے پڑھ لیے، لیکن آیت آئی سو بعد میں، وہ 4 مہینہ 10 دن کر کو فائنل ہو گیا۔ نمبر 2، وصیت کر کو جانا مرنے والا شوہر بیوی کے واسطے بول کو، یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ نیا حکم کیا قیامت تک چلنے والا کیا بولے تو شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کو بھی حصہ ہے۔ کتنا حصہ، یا تو پوری پراپرٹی کا 4واں حصہ، یا تو پوری پراپرٹی کا 8واں حصہ، یعنی شوہر مر گیا، بچے ہیں کیا وہاں دیکھیں گے، اگر بچے ہیں تو پوری پراپرٹی کو 8 حصوں میں تقسیم کر کو 8 لاکھ ہے بولے تو 8 میں کا 1 حصہ، یعنی 1 لاکھ یہ بیوی کو ملے گا۔ اگر بچے ہیں بولے تو یہ 8واں، اگر بچے کون بچ نہیں ہیں، میاں بیوی، شوہر مر گیا، بیوی ایک ہچے کون بھی بچے نہیں کر کے بولے تو پھر تو پورے مال کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے، اب فار ایگزامپل 4 لاکھ ہے بولے تو 1 لاکھ چوتھا حصہ، 4واں حصہ یہ بیوی کو بطور وراثت کے پراپرٹی کا حق اسے ملے گا۔ اب شوہر کو وصیت سے بھی کر کو جانے کی کیا بھی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں اس آیت کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج، خرچ دینے کی 1 سال تک، اس حال میں کہ ان کو مکان سے نکالا نہ جائے، شوہر کے گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ عورتیں ذرے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہو جانے کے بعد کمپلیٹ 1 سال نہیں ہوا، نکل گئے تو کیا بھی نہیں کر کو، شروع میں بولے سو اسلام، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود ہی شوہر کے مکان سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، نکل کر کہاں چلی گئی ہیں، نکل کر جا کر ایک دوسرا نکاح کر لے، نیا نکاح کر لیے تو کر لیے جا، 5 مہینے تو ہو گئے نہیں کیا، اب کر لیے جا نکاح بول کو اسلام پرمیشن دیتا ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں کریں، عرف میں سے، من معروف، طریقے کے مطابق، شریعت کے طریقے کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، زبردست ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں دیکھو اللہ بڑے طاقت والے، تیری اپنی طاقت کے اوپر تجھے گھمنڈ نہ کو، تیری کتنی طاقت ہے کہ ہائیسٹ، اس سے بھی زیادہ طاقت تیرے اوپر اللہ کی ہے، کنٹرول ہے، تو کیا غصہ میں آ جائے، کیا حالت رہے تو بھی تو اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سے بھی بڑی طاقت والا، حکیم۔ کبھی کوئی آرڈر کہ حضرت یہ کہیں کو، حضرت ایسا کہیں کو ہے سو، ویسا کہیں کو ہے سو، نہیں، تجھے سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں آئے تو بھی تو عمل کر، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی عمل کر، کیونکہ اس کا جو بھی حکم ہے انہیں حکیم ہے، اس کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے اندر حکمت، مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اس کے آگے کی آیت دیکھیں، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے عرف کے مطابق،
یہ متقیوں پر لازم ہے۔ میں آپ کو بولیا تھا 4 صورتیں میں بولتا ہوں، دیکھو، ایک عورت جس کو طلاق ہوئی، اس کا مہر ہی طے نہیں ہوا اور وطی خلوت بھی نہیں ہوئی ایک عورت، دوسری عورت جس کے لیے مہر طے کر دیا گیا تھا اور وہ دخول صحبت خلوت سے پہلے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، ان دونوں کا حکم بول دیا۔ سو آگے میں آیت میں آ گئی تھی، سو وہ مطلقہ عورت جس کا دخول کے بعد یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی، تو جو مہر طے ہوا نکاح کی مجلس میں وہ کمپلیٹ پورا کا پورا دینا، خالی خلوت 5 منٹ میاں بیوی اکیلے میں بیٹھ کو آ جا کو، اس کے بعد طلاق ہو گئی تو بھی کمپلیٹ مہر دینا دینا۔ ایک عورت وہ جس کو دخول کے بعد یا خلوت کے بعد اس طلاق ہوئی تنہائی کے بعد، لیکن مجلس میں اس کا مہر طے نہیں تھا، بولو نا کیا کرنا؟ حضرت صحبت ہو گئی یا تو تنہائی میں بیٹھ کو آ گئے، لیکن شادی کے وقت میں مجلس میں مہر طے نہیں ہوا تھا، تو مہر تو دینا دینا کمپلسری، کیا دینا؟ تو اس کے لیے ایک شریعت میں ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے مہر مثل بول کو۔ مہر مثل کرنے کا کیا؟ جس عورت کو مہر دینا ہے، سو نہیں، اس عورت کے خاندان میں ابھی قریب قریب میں اسی کی عمر، اسی کی خوبصورتی، اسی کے ٹیلنٹ میں اس کے جیسی جن لڑکیوں کا نکاح ہوا، ان کو کیا مہر ملا تھا کہ وہ مہر انہیں دے ڈالنا، اسے اس کو بولتے ہیں سو مہر مثل کر کو۔ اب میں بولتا ہوں کل 4 قسمیں ہو گئی، ابھی میں آپ کو سمجھایا، سو کل 4 قسمیں ہو گئی، ان میں سے چاروں صورتوں میں متعا کر کو ایک جوڑے کپڑے شوہر اپنی بیوی کو دینا دینا، 3 میں مستحب دے تو اچھا، کیونکہ پیسے تو دیتا مہر کر کو بول کو، اس کے ساتھ جوڑے بھی دے تو اچھا، مگر ایک صورت جہاں یہ متعا کر کو ہم یہ تفسیر شروع کرے تھے، دیکھو وہاں متعا کے علاوہ کیا بھی نہیں ملتا، تو وہاں متعا دینا واجب کر کو شریعت میں حکم ہے۔ ہم ایسی جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تیرے ہر چھوٹے بڑے ہر حکم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے اندر آنے والے جو بھی احکام ہیں نا، ان کے اندر اس میں برابر سے چل لینے، جیسا اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلنے، اور اسی طرح سے جو دین کا ستون، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو بڑی اہم چیز ہے نماز، اس کے اہتمام کی بھی یا اللہ تو ہم کو توفیق دے دے بول کے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، طلاق کے، عدت کے، نکاح کے، دودھ پلانے کے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ویسے جیسا کہ حقوق العباد میں ویسا حقوق اللہ میں بھی دونوں جگہ اللہ ہمارے لیے احکام کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ اس جگہ میں آپ کو یہ بھی سنانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن، جن کا نام ہے حضرت فریعہ، وہ آئی تھی۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر چند کام والے غلامہ ہیں نا، وہ زمانے کے غلامہ، اڈیمائی کر کو بولیں گے، سلیوز، وہ بھاگ کو چلے گئے، ان کو ڈھونڈتے ہوئے میرے شوہر گئے تھے، جا کو ایک جگہ پکڑ لیے تھے، لیکن وہ لوگ غالب آ گئے، میرے شوہر کو مرا ڈلے، میرے شوہر کی جان چلی گئی ہے، اب میں عدت میں بیٹھنا، لیکن میرے شوہر کا خاص مکان کر کو کیا بھی نہیں، جہاں میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہاں عدت میں بیٹھنا کہ نہیں، میں امی گھر کو آگے جا کے بول کے۔ اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے، تمہاری کیسی سہولت ہے کہ ویسا کر لو بول کو۔ حضرت فریعہ بولتے ہیں میں ابھی باہر نکلی بھی نہیں تھی، اتنے میں اللہ کے نبی پھر بلائے، مجھے بلا کر پورا قصہ پھر پوچھے کیا ہوا، سو ڈیٹیل میں بولو بول کو۔ میں پوری ڈیٹیل میں بتائی، بتانے کے بعد حضور بولے کہ نہیں، کوسے گھر میں شوہر کے ساتھ تھے کہ اسی گھر میں عدت وفات گزارنا بول کے۔ ایک زمانہ گزر گیا، وہ اسی گھر میں انہوں رکھو عدت گزارے انہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسا چن کے سامنے ایک کیس آ جانے سے فیصلہ کرنا تھا، حضرت فریعہ کو بلا کو بھیجے، انہوں گئے تو ان سے پوچھے تمہارے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آیا نہیں کیا، اللہ کے نبی کیا فیصلہ کرے سو ذرا سناؤ بول کے۔ انہوں یہ پورا کا پورا فیصلہ سنائے تو اس کے بعد سے اسلامک آرڈر میں انہیں اسلامک رول وہ لا رہتا نا، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا دیا اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے ہیں سو بول کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شریعت کے ہر حکم کو، جس طرح سے ابھی ہم دعا کیے ہیں، چھوٹے بڑے ہر حکم کی عظمت اور اہمیت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، کیونکہ آگے ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے، رکوع بھی ہے وہاں تک، یہیں تک ہم روک لیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سردی ہے۔
صبح سے مجھے بھی سردی تھی، دوپہر سے کم ہو گیا ہے. manjur klaim menjaga dan